بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں، وہم اور خوف تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ کوئی ایسی تدبیر جو انسان کی نفسانیت میں خوف اور وہم کی آبیاری کرے، وہ علاج نہیں، خود مرض ہے۔ اس کے برخلاف امید و اعتماد اور یقین وجود میں بھی طاقت اور توانائی کا باعث ہے۔ پھر جب اس امید و یقین کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد شامل حال ہو جاتی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کورونا وائرس دنیا میں کوئی پہلی بیماری نہیں ہے۔ نہ خود اعداد و شمار کے لحاظ سے یہ ہلاکت خیزی میں کوئی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر ملک بھر میں جس قسم کا خوف و ہراس اور بدحواسی پھیلائی گئی ہے، اس بیماری کی آڑ میں ہماری تمام دینی و اخلاقی اقدار کی بہتری کی جا رہی ہے۔ مساجد بھی ویران کی جا رہی ہیں، دینی اجتماعات، اسکول اور امتحانات وغیرہ پر پابندی لگائی جا رہی ہیں۔ حالانکہ وبائیں اور امراض اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ کی جانب دوڑ لگانے کا سبب بننا چاہیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرار ہو کر گھروں میں بند ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ میں ہمیں ہر نگہانی آفت کے موقع پر مسجد اور جماعت کی راہ بتلائی ہے۔ سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، تیز و تند ہوائیں ہوں، بارشیں ہوں، تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف رخ کرتے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی آغوش مسجد گویا اللہ تعالیٰ کی آغوش اور پناہ گاہ ہے، جس میں آدمی محفوظ رہ سکتا ہے۔ جس کی جانب تکلیفوں اور دکھوں کا ستایا ہوا انسان ہر پریشانی میں دوڑ لگاتا ہے۔ کورونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے مسلمانوں کو مسجد چھوڑ دینا، حتیٰ کہ نماز تک چھوڑ دینا، کسی طور پر مسلمانوں کی زیب نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ کہ اس وائرس کے نام پر جو خوف و ہراس اور وہم پھیلایا گیا ہے، وہ پورے معاشرے کو بزدل اور خوفزدہ بنا رہا ہے۔ آپ خیال کریں کہ اگر یہ بزدلی اور خوف اور موت کا یہ ڈر اگر مسلمانوں کی افواج اور دفاعی اداروں میں سرایت کر گیا تو اس کے تباہ کن نتائج کس قدر ہو سکتے ہیں۔ ایسا تو نہ ہو کہ سرحدوں کی اس کے کورونا وائرس کے خوف کی آڑ میں ملک کی سرحدوں کی حفاظت سے ہمارے بہادر فوج کو روک دیا جائے۔ لہٰذا ان حالات میں علماء اور مشائخ اور حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے، نماز استغفار کی طرف متوجہ کرے، صدقہ و خیرات کی طرف متوجہ کریں، اور ان کو کہہ دیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھیں اور آپ ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم پر جب آئیں تو تصور کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں، تو آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی گود میں ہوگا اس کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے ڈرنے کے بجائے اپنے رب سے ڈرو اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔